شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نمازوں میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ مجھ سے آسانی کے ساتھ حساب لینا۔ تو میں نے پوچھا آسانی کے ساتھ حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کا نامہ اعمال دیکھے اور اس کی برائیوں کو معاف کر دے۔ پھر فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا حساب لیتے وقت ایک ایک بات کو بار بار کھول کر پوچھا گیا تو اس کی خیر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو اس میں وہ تمام روحیں نکل پڑی جنہیں اللہ رب العزت نے قیامت تک پیدا فرمانا تھا، اور ہر آدمی کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک روشن کیا۔ پھر ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک انہیں بہت اچھی لگی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے معلوم کیا کہ اے میرے رب یہ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ داؤد ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال کی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب اس کو میری عمر میں سے بھی 40 سال عطا فرما دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہونے میں 40 سال باقی رہ گئے تو ان کے پاس ملک الموت یعنی کہ موت کا فرشتہ آیا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری عمر کے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کیا آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے بھول جانے کی وجہ سے انکار کر دیا تو ان کی اولاد اسی وجہ سے کچھ چیزوں کا انکار کر دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھول کر درخت کا پھل کھایا تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ان کی اولاد سے بھی غلطیاں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خاص طور پر نعمتیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائے، جب تک وہ لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں ان کو ان نعمتوں میں ہی رکھتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے نعمتیں لے کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کی ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔